یہ ایسا موضوع ہے جو کہ ہر عام انسان کی زندگی سے ریلیٹ ہے فیصل. بالکل. تو اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. مذہبی اسکالر مفتی محمد وسیم ثاقب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کا. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ماشاءاللہ سے جو ہے وہ باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں, تو اس کے لیے تو پیشگی شکریہ. اچھا, نفس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سوال سے میں آغاز کروں گا, خواہش اور نفس کہ ایک ہی چیز ہے یا دو یہ الگ چیز ہے کہ ایک چیز دوسرے کو دوسرے کی ڈرائیونگ فورس ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء الا ما رحم ربی. دیکھیے, نفس جو ہے بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کے بدن کے اندر رکھ دیا گیا. یہ بہت کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت ہی لطیف جسم کہلاتا ہے, بہت ہی لطیف باریک چیز کہلاتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے جسم میں ایک روح رکھی گئی ہے. روح بھی ایک لطیف چیز ہے. اسی طرح نفس بھی جو ہے وہ ایک لطیف چیز ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے. البتہ ان دونوں کے کام الگ الگ ہیں. روح اچھے اخلاق, اچھی عادات, اچھی سوچ, اچھی نظر و فکر, اور جسے ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ, ان کا محل روح ہوتی ہے. یعنی وہ روح سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اور نفس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ برے اخلاق, بری عادات, بری سوچ, اور جتنی بھی اخلاق مذمومہ کہلاتے ہیں وہ نفس سے ریلیٹڈ ہیں یا اس سے متعلق ہیں. اچھا, اب یہ جو خواہشات کی بات آتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تھوڑا سا نفس کی بھی 2-3 قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں, چونکہ خواہشات کا بھی پھر انہی سے تعلق ہوتا ہے. پہلی جو نفس کی جو قسم بیان کی ہے وہ ہے نفس امارہ. اچھا, نفس امارہ جیسے قرآن میں ذکر بھی ہوا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے, جو انسان کو بری خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے. خواہشات بری نہیں ہیں, خواہشات کے اندر آپ کا انتخاب دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ انتخاب اچھا ہے یا برا ہے. چونکہ خواہشات سے ہماری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, آپ طلب کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت مجھے ملے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمت جس راستے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راستہ درست ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کا انتخاب یعنی وہ دیکھنا ہوتا ہے. اب اگر اس کا انتخاب غلط طریقے سے ہوگا یا اس کا انتخاب غلط انداز سے ہوگا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ نفس امارہ ہے, کہ نفس امارہ آپ کو بری چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے. اچھا, جو دوسرے نفس کی صورت ہے یا جو دوسرے نفس کی قسم قرآن میں بیان ہوئی وہ ہے نفس لوامہ. قرآن میں اس کا بھی تذکر آیا, ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اچھا, نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ فقہا نے لکھا یہ دل کے نور سے روشن ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو نفس لوامہ کا مطلب یہ کہ وہ اسے ملامت کرتا ہے, وہ اسے روکنے لگ جاتا ہے, وہ اسے برے کام سے پیچھے ہٹانے لگ جاتا ہے. نفس لوامہ کی تھوڑی سی اگر ہم وضاحت میں چلے جائیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا. یعنی جو نیک شخص ہے وہ بھی ملامت کر رہا ہوگا, اس کے ملامت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا. اچھا, اور جو برا ہے وہ تو ملامت کرے گا ہی کرے گا کہ میں نے کس طرح سے دنیا میں غلط کام کر کے آج اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا. بالکل. اسی طریقے سے نفس لوامہ کی ایک وضاحت یہ بھی فرمائی کہ اس سے مراد نفوس متقیہ ہیں. یعنی جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے جو نفوس ہوتے ہیں وہ نفوس لوامہ کہلاتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت میں رکھتے ہیں, اور بالخصوص قیامت والے دن وہ برے لوگوں کو ملامت کریں گے کہ دنیا میں یہ غلط کام کیوں کیا تھا تم نے. اسی طرح ایک اس کی تفسیر اور وضاحت آتی ہے نفوس شریفہ, یعنی وہ نفوس کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ ایک ایسی منزل ہے کہ بعض دفعہ آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے کہ اس اچھے کام میں بھی خلل ڈال دیتا ہے. بالکل. تو اس لیے جو نفوس شریفہ ہوتے ہیں یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اور چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ چلے جائیں,
تو وہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں اور وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس اسٹیج پر نہیں پہنچے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم کامل و اکمل ہیں. کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو کامل و اکمل سمجھنے لگتا ہے تو پھر شیطان اسے بہکانے آ جاتا ہے. ایک مثال سے سمجھیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے, تو آپ کو ایک بادل آتا ہے آسمان سے, اس میں سے آواز آتی ہے کہ آپ نے اپنی عبادت مکمل کر لی ہے, لہٰذا اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فوراً سوچا کہ مجھ سے پہلے انبیاء گزرے, کسی نبی کو بھی یہ نہیں کہا گیا, مجھے یہ کیسے کہہ دیا گیا. یعنی یہ ہے کامل و اکمل, ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹچ کرنا اور چیک کرنا. آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو جس سے فوراً آپ نے دیکھا کہ وہ بادل پھٹ جاتا ہے اور وہ شیطان ہوتا ہے جو انہیں بہکانے کے لیے آ جاتا ہے. اور پھر شیطان فوراً دوسرا حملہ کرتا ہے, کہتا ہے آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو آپ نے فوراً کہا نہیں, میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, یہ تمہارا دوسرا حملہ ہے, مجھے میرے رب نے بچایا ہے.